یہ اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم اور دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے جو بتاتا ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھے، وہ کیسے اسلام کے سب سے بڑے رہنما بن گئے، یہ واقعہ آپ کے دل کو روشن کر دے گا۔ السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، میرا نام شعیب خان ہے اور آپ کا ہمارے چینل شاہ 21 وائس آف اسلام پر خوش آمدید، جہاں دل سے نکلی باتیں دل تک جاتی ہے، قرآن کے نور سے سنت کے راستے تک۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ قریش کے ایک قبیلے بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ جہل اور شدت میں مشہور تھے۔ اسلام کے آغاز میں ان کا غصہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے خلاف تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر دے تاکہ اسلام کا صفایا ہو جائے۔ پھر ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی تلوار اٹھا کر رسول اللہ کو نعوذ باللہ قتل کرنے نکلے۔ راستے میں ایک شخص ملا، اس کا نام تھا نعیم بن عبداللہ۔ اس نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو عمر؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صفایا کرنے جا رہا ہوں، اس نے ہمارے بزرگوں کا دین بدل دیا ہے۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا، عمر تم سب سے پہلے اپنے گھر جاؤ، جہاں تمہاری بہن اور تمہاری بہن کے شوہر وہ دونوں مسلم ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر غصے میں اپنی بہن کے گھر کے طرف گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا ان کی بہن فاطمہ بن خطاب اور ان کا شوہر سعید بن زید قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے ان دونوں کو مارا، ان دونوں کو پیٹا، ان کی بہن کے منہ سے خون بہنے لگا۔ تبھی ان کی بہن نے کہا، عمر تم ہمیں تو مار سکتے ہو لیکن ہمارا دین کیسے بدلو گے؟ ہمارے دل میں جو اسلام ہے اسے کیسے مٹاؤں گے؟ ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر کے دل پر گہرا اثر پڑا۔ انہوں نے کہا، وہ پرچے مجھے دو جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ فاطمہ نے کہا، پہلے غسل کر کے آؤ، غسل کے بعد ہی اسے ہاتھ لگانا۔ حضرت عمر نے غسل کیا، پھر انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھنا شروع کی۔ آیت تھی، طٰہٰ، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم پریشان ہو جاؤ۔ وہ آیات پڑھتے پڑھتے ان کا دل ہل گیا اور وہ رو پڑے۔ حضرت عمر نے ترنت کہا، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، مجھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ وہ دارالارقام جہاں مسلم چھپ کر عبادت کرتے تھے وہاں گئے۔ صحابہ نے دیکھا عمر آ رہے ہیں، سب ڈر گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، اگر اللہ نے اسے ہدایت دینی ہے تو دیں گے۔ حضرت عمر اندر آئے اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سب مسلمانوں نے ایسا تکبیر کا نعرہ لگایا کہ مکہ کی گلیاں گونج اٹھی۔ جس شخص کا نام سن کر مسلمان چپ ہو جاتے تھے، اب وہ اسلام کا سب سے بڑا رکھوالا بن گیا۔ ان کی وجہ سے اسلام عزت سے کھلا۔ پہلی بار مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہمت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، یا اللہ اسلام کو عمر ابن خطاب یا ابو جہل کے ذریعے طاقت دے۔ اللہ نے عمر کو چنا۔ حضرت عمر کا ایمان اتنا گہرا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ایک مرتبہ شیطان بھی ان کی راہ سے ہٹ گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب عمر کسی گلی سے گزرتا ہے تو شیطان دوسری گلی پکڑ لیتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہر مسلمان کے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ ان کا غصہ اور پھر ان کا اسلام قبول کرنا، یہ سب کچھ ایک مثال ہے کہ قرآن کس طرح دل بدل دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل شاہ 21 وائس آف اسلام کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔